السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے علامہ اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے ہوئی جن کا تعلق گجرات سے تھا۔ شادی کے وقت علامہ اقبال کی عمر صرف 16 سال تھی اور کریم بی بی کی عمر 19 سال تھی۔ دوسری بیوی کا نام مختار بیگم تھا جن کا تعلق جالندھر کے نولکھا خاندان سے تھا۔ ان کی تیسری بیوی کا نام سردار بیگم تھا جو موچی دروازے لاہور کے ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلی بیوی کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلقات کشیدہ تھے۔ کریم بی بی کے بطن سے علامہ اقبال کے 2 بچے تھے۔ یہ شادی 1893 میں ہوئی۔ پہلی بیٹی معراج بیگم 1896 میں اور بیٹا آفتاب اقبال 1898 میں پیدا ہوئے۔ کریم بی بی زیادہ وقت اپنے میکے میں گزارتی تھیں۔ ان کے والد ڈاکٹر عطا محمد نے بیٹی کی پرورش بڑے ناز و نام سے کی تھی، گجرات کے محلہ شاہ بفاں کی ایک شاندار حویلی میں۔ خاندان میں نمایاں طبقاتی فرق تھا۔ علامہ اقبال نے لاہور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت حاصل کر لی اور بھاٹی دروازے میں مکان کرائے پر لے لیا، تو کریم بی بی نے ان کے ساتھ اس مکان میں قیام نہیں کیا۔ علامہ اقبال کو اپنی بیٹی معراج سے بہت محبت تھی، لیکن بیٹے آفتاب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہے۔ ان کی بیٹی معراج صرف 19 برس کی عمر میں 1915 میں وفات پا گئی، لیکن باپ بیٹے کے اختلافات اتنے بڑھے کہ علامہ اقبال نے بیٹے اور بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سید نذیر نیازی اپنی کتاب اقبال کے حضور میں اس شادی کی ناکامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ رشتہ عجلت میں طے ہوا، خاندانی حالات میں تفاوت تھا۔ علامہ اقبال نے نباہ کی بہت کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ علامہ اقبال نے کریم بی بی کو طلاق دینے سے گریز کیا کیونکہ وہ طلاق کے لیے راضی نہ تھیں۔ علیحدگی پر اتفاق ہو گیا اور علامہ اقبال نے کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ علیحدگی کے بعد اپنی موت تک علامہ اقبال ہر ماہ کریم بی بی کو رقم بھجواتے رہے، لیکن بیٹے آفتاب اقبال سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے مزید 2 شادیاں کیوں کی؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر جاوید اقبال نے دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بہت سی پڑھی لکھی اور امیر خواتین علامہ اقبال سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن علامہ اقبال کسی ایسی خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے جو ان کے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے موچی دروازے لاہور کی سردار بیگم کو پسند کیا اور علامہ اقبال سے نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کو سردار بیگم کے بارے میں کچھ گمنام خطوط ملے اور وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رخصتی ملتوی ہو گئی۔ طلاق کا ارادہ تو کیا لیکن طلاق نہ دی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران لدھیانہ سے مختار بیگم کا رشتہ آ گیا اور 1913 میں مختار بیگم سے شادی ہو گئی۔ مختار بیگم سے شادی کے بعد سردار بیگم نے علامہ اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ میرا نکاح تو آپ سے ہو چکا ہے، اب میں دوسرے نکاح کا تصور نہیں کر سکتی، اسی حالت میں میں پوری زندگی بسر کروں گی۔ یہ خط پڑھ کر علامہ اقبال کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے مختار بیگم کو بتایا، انہیں بھی افسوس ہوا، لہذا مختار بیگم کو اعتماد میں لے کر سردار بیگم سے دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ علامہ اقبال نے دونوں بیویوں کو انارکلی والے مکان میں اکٹھے رکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول دونوں میں بہت محبت تھی۔ ان دونوں کے اصرار پر ایک دفعہ اقبال نے اپنی پہلی بیوی کریم بی بی کو بھی بلوایا اور کچھ دنوں کے لیے وہ آئیں لیکن واپس چلی گئیں۔ مختار بیگم 1924 میں دوران زچگی لدھیانہ میں وفات پا گئیں۔ علامہ اقبال نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ پیدا ہوئے۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنا گریبان چاک کتاب میں اپنی ماں باپ کا تکرار کا ذکر بھی کیا ہے۔ سردار بیگم کا اصرار تھا کہ والد باقاعدگی سے وکالت کریں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ میں اس گھر میں ایک لونڈی کی طرح کام کرتی ہوں اور پیسے بچانے کی کوشش کرتی ہوں، آپ بستر پر دراز شعر لکھتے رہتے ہیں۔ جواب میں علامہ اقبال صرف کھسیانی ہنسی ہنس دیتے۔ سردار بیگم کی کفایت شاری اور ان کے زیورات کی فروخت سے لاہور میں اراضی خریدی گئی جس پر جاوید منزل تعمیر ہوئی۔ یہ گھر سردار بیگم کے نام تھا۔ علامہ اقبال کی ہدایت پر انہوں نے یہ گھر
جاوید اقبال کے نام کر دیا اور اس گھر میں آنے کے چند دن بعد 1935 میں وہ فوت ہو گئیں۔ انہیں بی بی پاک دامن قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کریم بی بی کا انتقال 1947 میں ہوا اور وہ لاہور کے معراج دین قبرستان میں دفن ہوئی۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے باقی سال جاوید منزل میں کرایہ دار کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اپنے بیٹے کے نام پر باقاعدہ ماہانہ کرایہ جمع کرایا کرتے تھے۔ شکریہ۔